السلام علیکم سکس کلاس، ہاؤ آر یو؟ آئی ایس ای ایس آپ کو ویلکم کہتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو لیکچرز اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات کو اچھا کرے، بہتر بنائیں، اور جلد از جلد ہمارے اسکول اوپن ہو جائیں تاکہ ہم اپنی پڑھائی کو، اپنے روٹین کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے سر انجام دے سکیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے جی۔ پہلے لیکچر میں ہم نے کس چیز کے بارے میں پڑھا تھا؟ سورہ تین کے بارے میں، اور سورہ تین کی وضاحت ہم نے پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج ہم اسلامیات کا سیکنڈ چیپٹر شروع کریں گے، جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید کے بارے میں ہے۔ میں نے آپ کو اس سبق کی ریڈنگ دی تھی، یقیناً آپ نے کر لی ہوگی، اور اگر نہیں کی تو آپ نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ آپ کو کام دیا گیا ہے اور آپ نے نہیں کیا۔ تو جن بچوں نے نہیں کی وہ پہلے ریڈنگ کریں، دین یہ لیکچر سنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جن بچوں نے ریڈنگ کر لی ہے وہ اپنی بک اوپن کریں اپنے پاس، اور لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ہمارا چیپٹر ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور دل سے اس چیز کا اقرار کر لینا، زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم اسی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایکسرسائز آئی ہوئی ہے، آپ پیج نمبر اوپن کریں، پیج نمبر 17 اوپن کریں، جس میں ہمارے پاس دیا گیا ہے جی مندرجہ ذیل سوالوں کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے جی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو کیا سبق دیا؟ یعنی کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو کیا سبق دیا ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے دوسرا پیج ہے، پیج نمبر 15، پیج نمبر 15 اوپن کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آ رہا ہے ہمارا فرسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت۔ تو آپ کا شروع ہو رہا ہے یہاں سے کہ تمام انبیاء نے اپنے زمانے میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین کرنے کے لیے محنت کی، یعنی کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو اس چیز کی امید دلائی، اس چیز کا یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صرف ایک وہی ذات ہے جس کی ہر صورت میں عبادت کی جائے گی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بالکل اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین تک، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھلا پلا رہا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کھلا پلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس انسان کو اتنا رزق ملنا ہے اور اس انسان کو اتنا رزق مل کر رہے گا۔ ہر شے، یعنی انسان ہے تو انسانوں کی جان رب کے ہاتھ میں ہے، جب وہ چاہے گا تو انسان کو زندگی ملے گی، جب وہ چاہے گا تو اس کو موت آ جائے گی۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدمی دکھانے کی بھی تلقین کی۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت سفیان بن عبداللہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، مجھے اسلام کے متعلق کوئی ایسی بات بتائیے کہ کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے جی، پہلے ہم عربی پڑھتے ہیں، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے حدیث مبارکہ، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور پھر اس پر قائم رہوں۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کسی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں کہ ہمیں دوبارہ یہ سوال کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی کہ اس چیز کو صرف زبان سے بول نہ دو، بلکہ اپنی زبان سے، اپنے دماغ سے، اپنے دل سے، حتیٰ کہ اپنی رگ رگ
کو اس چیز پر آمادہ کر لو کہ تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہوں گا، کبھی بھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ ثابت قدم رہو گے، اور تمہیں اس کے بعد کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھا ہمارا پہلا سوال۔ بہت آسان ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ اس کو ہی رٹے لگائیں، بلکہ آپ کو بہت شارٹ ورڈز میں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ اس میں کس کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بہت سی چیزیں لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمارا دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال ہم پڑھیں گے جی، اپنی ایکسرسائز نکالیں، دیکھیں کہ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، ایمان کے تقاضوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایمان کے تقاضوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو ایمان کے تقاضے آپ کو بھی معلوم ہوں گے۔ ایمان کے تقاضوں سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ہمیں بتائے ہیں، جو جن چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کس طرح دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں ہر ایک کام، یعنی جو کام درست ہیں، جو صحیح ہیں، ان کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو آپ کھولیں اپنا بک کا پیج نمبر 16، آپ پیج نمبر 16 کھولیں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گا ایمان کے تقاضے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں وہی بات جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جن چیزوں کو، جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے صرف ان کاموں کو کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، منع کر دی ہے، تو اس میں رک جانا، اس کام سے باز آ جانا، کیا ہے جی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان رہے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، یا ہمیں کسی ایسے موڑ پہ آ جائیں کہ ہمارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو ہمیں صرف مدد مانگنی چاہیے اپنے رب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی صورت میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ مدد کس طرح کرتا ہے؟ اب آپ کے اندر یہ سوال اٹھے گا کہ ہم ڈاکٹرز کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ بیمار ہیں تم صرف اللہ سے دعا کریں ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یا ہم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھوک سے مر رہے ہیں تو وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بولے گا فلاں جی یہ لو میں آپ کے لیے یہ چیز آیا ہوں، نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کا وسیلہ بناتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہی آپ کا وسیلہ ہے، وہ آپ کو دوائی دے گا، اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شفا رکھی ہوگی تو آپ کو آرام آئے گا، ورنہ آپ کو آرام نہیں آئے گا، آپ تندرست نہیں ہوگے۔ اگر کوئی انسان بھوک سے مر رہا ہے، اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں رکھا کہ آپ کے پاس ہے، آپ گزرتے ہوئے کو دے دو، 5 روپے دے دو، 10 روپے دے دو، یا کوئی کھانے کی چیز دے دو، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے آپ کو وسیلہ بنایا ہے، تو تب آپ نے دیا ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں دو گے تو اس سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا وسیلہ نہیں بنا کے بھیجا، بلکہ آپ سے پیچھے کوئی اور آنے والا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا وسیلہ بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مشکل کو، مصیبت کو، ہماری بیماری کو ہر طرح سے دور کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ اسی کے ساتھ ہی ہمارا اگلا سوال ہے کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے؟ تو وہ بھی جواب آپ کا اسی کے اندر شامل ہو رہا ہے، یعنی کہ ان دونوں سوالوں کا جواب ایک بن رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں۔ اب یہ سورہ عصر کا ترجمہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ ترجمہ ہم آگے پیچھے کر کے لکھ سکتے ہیں، نہیں، یہ چیز جو ہے یہ آپ کا ورڈز پا ورڈ ہونا چاہیے۔ کہاں تک ترجمہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، ہم ساتھ میں پڑھ لیں۔ تمام انسان خسارے میں ہیں، البتہ وہ لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے ہیں، اور آپس میں حق کی بات کی تلقین کی اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یہاں تک ہمارا ہے جی۔ خسارے سے کیا مراد ہے؟ خسارے سے مراد نقصان ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہے، یعنی کہ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے، جو ہمیشہ برائی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو وہ لوگ کس میں ہیں؟ خسارے میں ہے، یعنی کہ جو وقت آئے گا ان کو اس پر سزا دی جائے گی، ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جو لوگ نیک ہیں،
نیک ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ کون ہیں جی؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا خوبصورت اور اچھا ٹھکانہ ان کے لیے بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو نیک اعمال ہے، جو اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ آگے دیکھیں گے کہ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس حدیث مبارکہ ہے، آپ نے اس کو یاد رکھ لینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو یا کسی برے کام کو ہوتے دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو تم دل ہی میں اسے برا جانو، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا مطلب کہ آپ کے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے اپنے ہاتھ سے اس انسان کو روکیں۔ اگر آپ اس پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ اسے زبان سے کہو کہ میرے بھائی ایسے نہیں، ایسے کرو، آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یا آپ جو بات کر رہے ہو وہ غلط ہے۔ اگر آپ پھر بھی یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ دیکھ رہے ہو کہ اگلا بندہ آپ کو نقصان پہنچا دے گا، تو آپ اپنے دل میں اسے برا جانو۔ دل میں برا کیسے جانو کہ آپ کا ضمیر اس بات آپ کو ملامت کر رہا ہوگا کہ وہ بندہ برا کر رہا ہے، جاؤ اسے روکو، مگر آپ میں ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ اٹھ کے جائیں اور اس انسان کو روکیں، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے، یعنی کمزور ترین یعنی کہ چھوٹا حصہ ہے، کہ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، تم جان تو رہے ہو، تم سمجھ تو پا رہے ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، لیکن آپ اس حد تک جا نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اثرات۔ تو اس میں اثرات میں کیا چیز ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں انہیں کبھی بھی کسی سے بھی کوئی بھی خوف نہیں رہتا، وہ چاہے مظلوم ہے تو بھی اچھا انسان بن کے رہے گا، اگر وہ کسی ظالم انسان کے سامنے آ جاتا ہے، کوئی اتنا ظالم جابر انسان ہے کہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ مظلوم ہو کے بھی اس سے نہیں گھبرائے گا۔ کیوں نہیں گھبرائے گا؟ کہ وہ حق کے راستے پہ ہے، سچ کے راستے پہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کا رب کا ساتھ ہے، تو وہ کسی صورت بھی اس چیز سے گھبرائے گا نہیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہمارا لاسٹ کوسچن ہے جی، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے عنوان سے ایک پیراگراف لکھیں۔ تو یہ پیراگراف میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، پورا سبق آپ کو سمجھایا گیا ہے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہے یا نہیں۔ یہ آپ پیراگراف خود سے رائٹ کریں گے اپنی نوٹ بک پہ، میں چیک کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا مسٹیک کی ہے اور کیا آپ کی مسٹیک نہیں ہے اور کیا چیز آپ کی درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، آپ کا جو ہوم ورک ٹاسک ہے وہ کیا ہے جی؟ آپ نے پیج نمبر 17 فلنگ دی بلینک ہے، آپ نے وہ فل کرنی ہے۔ پیج نمبر 19 اینڈ 18 پہ کالم ایم سی کیوز اینڈ ٹرو فالز ہیں، جو کہ آپ نے کیا کرنے ہیں، سولو کرنے ہیں، اور یہ آپ نے بک کے اوپر ہی سولو کرنے ہیں، ان کو اپنے نوٹ بک پہ رائٹ نہیں کرنا۔ لوگ ایٹ شارٹ کوسچن آنسر جو ہیں وہ اپنی نوٹ بک پہ کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں شارٹ آنسر نہیں کروائے گئے، تو آپ کو شارٹ آنسر اسی میں ہی کروائے گئے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس سبق کے اندر ہی سب کچھ ہے، یعنی کہ اسی میں ہی مختصر سوال ہے۔ اگر آپ کو نہ سمجھ آئی تو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ مختصر سوالات کے جواب بھی پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔